میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ لہٰذا اس رشتے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہیں۔ محبت میں ایک پرواہ ہی ہوتی ہے جو محبوب کو انمول بناتی ہے۔ میں وہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی جس نے مجھے تب تھام لیا جب زندگی مجھ سے روٹھ رہی تھی۔ میری خاموشی سے پریشان نہ ہوا کر اور یہ نہ سوچا کر کہ میں کچھ بدل گیا۔ جب میں تم سے کچھ نہ کہوں تو تم سے پیار کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تعلق رہے نہ رہے لیکن احترام باقی رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ جن پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرو اکثر وہی آنکھ کھول جاتے ہیں۔ اے مولا، دل جتنی بھی ضد کرے پر تو جانتا ہے میرے حق میں جو بہتر ہو وہ سکھ سکون عطا فرما۔ نہ وہ فرشتہ ہو نہ فرشتے جیسا ہو، مجھے تلاش ہے اس کی جو میرے جیسا ہو۔ میرے خلوص کو پہچانتا ہو بس کافی ہے، وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو کیسا بھی ہو۔ وہ صرف میرا ہو جو نگاہوں میں حیا رکھتا ہو، عمر بھر ساتھ چلنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اذیت کے بدلے میں اذیت دے کر جس سکون کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتا۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جاتا، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر عورت کی محبت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنت کے حوروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے تو سکون سے رہتی تھی، تمہارے بعد ہے وحشت عجب اداسی میں۔ تمہارے ساتھ تو ہر لمحہ خوش رہی لیکن تمہارے بعد گزرتی ہے شب اداسی میں۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے۔ بعض دفعہ چہرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آوازوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسے آواز کی جس میں ہمدردی ہو، جو آپ کے وجود کے تمام نسوروں کو نشتر کی طرح کاٹ پھینکے اور پھر بہت نرمی سے ہر گھاؤ کو سی ڈالے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا انتظار بہت اذیت ناک ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھولنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین جانیے سب سے اذیت ناک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ جب دلہا اور دلہن شادی کے لیے قبول ہے کہتے ہیں تو وہ صرف اپنی مرضی بتاتے ہیں، اس میں خوشی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ جسے نبھا نہ سکوں وہ وعدہ نہیں کرتی، میں بات اپنی حد سے زیادہ نہیں کرتی۔ بھلے ہی تمنا رکھتی ہوں آسمان کو چھو لینے کی، مگر میں کسی کو گرانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ پتہ نہیں کیا برکت ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ روحیں روحوں کو زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ جہاں جہاں مجھے لگتا ہے کہ میری برداشت کی انتہا ہو گئی ہے اور میں مزید نہیں چل سکتی تو میرا ایک سجدہ ہی کافی ہوتا ہے
اور وہیں میرا رب مجھے یوں تھام لیتا ہے کہ پھر مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ بہت رحیم میرا رب۔ اے اللہ، مجھے اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنی زندگی میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے، میں ان شیشہ گروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے۔ یا اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کا امیر ہونا اور عورت کا حسین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرد کو ایک بدصورت عورت نہیں چاہیے اور عورت کو ایک غریب آدمی نہیں چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دیکھ کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہاتھ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ ہاتھ تھامنے والے تاحیات ہوتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں سے نوازنا ہے۔ بے شک انسان کامل اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ زمانے کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ سے میں نے جو کبھی نہ کہا اس کو میرا کہا سمجھ لیجئے۔ محبت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، برداشت کتنی ہے، آپ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں۔ مانگنا، گڑگڑانا، جھکنا، عزت نفس گرانا کیا ہوتا ہے۔ محبت عقل مند لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ محبت کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں تجارت کرتے ہیں، خسارہ دیکھ کر اکثر راستہ بدل دیتے ہیں۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ ہم جہاں تھک کر گرتے ہیں وہیں سے یادوں کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ استغفرک عدد ما غلبتنی نفسی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ پایا۔